UN کا جو ان کو دیا گیا جو لینڈ ہے جی مطلب 50% سے زیادہ لینڈ ان کو اسرائیل کو دیا تھا 1947 کے اندر UN نے. حالانکہ ان کی 8% سے کم پاپولیشن. بالکل ایسے ہی ہے. تو جس کو شک ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لے کہ اس سے پہلے ان کی آبادی کتنی تھی اور کتنا لینڈ کا حصہ دیا گیا تھا سمجھ میں آ جائے. اور لینڈ کا حصہ دیا بھی کیوں دیکھیں دیا ہی سب سے پہلے تو آپ تو آپ نے ٹھیک ہے بائی ہوک اور کروک یا کروک سے جو ہے نا مسلمانوں کو آپس میں اختلاف پھیلایا. آئی مین منافقین کو پریفر کیا ایز لانگ ایز فار ایز ہم وی آر کنسرن. ہمارے لیے تو یہ تھا نا کہ آپ نے خلافہ عثمانیہ تھی اس میں سے آپ نے ویک لنکس ڈھونڈے اور آپ نے اس خلافہ عثمانیہ کو توڑنے کے لیے جو ہے کچھ عرب جو شہزادے تھے یا گورنرز تھے ان کو لالچ تھی کہ بھئی ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے, آپ اس چیز میں جو ہے نا ہماری مدد کریں. میر جعفر استعمال کیے. بالکل بالکل ایسے ہی ہیں. اور انہیں اور وہ ان کی نسلیں ابھی تک ہیں نا. اگر آپ جو شریف و مکت ہیں اس کی جو لائک گریٹ گرینڈ سن ہے وہ تو کنگ عبداللہ ہے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی. صدام حسین سے پہلے جو عراق کا کنگ تھا وہ بھی اسی طرح سے استعمال ہوا تھا. تو سعودی فیملی کے اندر لوگ استعمال ہوئے تھے. تو دس از پارٹ آف آور ہسٹری. اور رکھا بھی انہی فیملی کے اوپر گیا. وہی ظاہر I mean دیکھیں یہی ہمارے کام کریں گے. یہی ہمارے کام کریں گے. یہی اگر ان میں سے کوئی ایسا بندہ آتا ہے شاہ فیصل جیسا تو اس کو ہٹانے کے بھی انتظامات ہیں. بالکل ٹھیک ہے رائٹ. آئی مین اور اسی طرح سے انہوں نے آئی مین جارڈن کے اندر بھی یہ ہوا تھا کہ جارڈن کے جو کنگ حسین تھا جب اس کا جو بھائی تھا وہ ہی واز کراؤن پرنس. بالکل ٹھیک. لیکن جب کنگ حسین کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو لگا کہ اب یہ مرنے والے ہیں تو انہوں نے کنگ حسین کو امریکہ سے واپس صرف اسی لیے بھیجا کہ وہ اپنے بھائی کو ہٹائیں اور اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنائیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آئی مین مڈل ایسٹ کے اندر بھی مجھے کویت کا پتہ ہے. کویت کے اندر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سبا فیملی جو ایک رولنگ فیملی ہے اس کے اندر یہ تھا کہ جو جن سے ان کی لینیج نکلتی ہیں وہاں ان امیر کے دو لائنز تھیں. ایک تھے جن کی لائٹر سکن تھی, ایک تھی جن کی ڈارکر سکن تھی. جو لائٹ سکن والے ہیں وہ 4 بھائی تھے اور ان کی نسلیں ہیں. اس پہ ہم نے پورا پروگرام بھی کیا ہے. تو اس طرح سے اب یہ فیملیز جو ہیں یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈارک سکن و لائٹ سکن کا فیکٹر ہے. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹ فیملی کا ایک جو امیر ہوتا ہے وہ ایک فیملی لائن سے ہوتا ہے, جو کراؤن پرنس ہوتا ہے وہ دوسری فیملی لائن سے ہوتا ہے. پھر کچھ سالوں پہلے ہوا یہ کہ شیخ جابر ایک تھا وہ لائٹ سکن گیا تھا اور پھر شیخ سعد تھے. پھر شیخ سعد کی جب باری آئی یعنی شیخ جابر کا جب انتقال ہوا تو شیخ سعد جب امیر بنے ان کو زیادہ دن امیر ہی بننے نہیں دیا. یعنی ان سے 3-4 دن کے اندر ریزگنیشن لے لیا گیا تھا کیونکہ وہ ان کو فیور نہیں کر رہے تھے. صحیح رائٹ. تو یہ چیزیں مڈل ایسٹ کے اندر بہت ابھی تک آبویس ہیں. آئی مین ہوتی رہتی ہیں, چلتی رہتی ہیں. ہم صرف ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب آئسولیٹڈ چیزیں لیکن یہ سب کنیکٹڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. تو پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں آئسولیٹڈ ہو رہی ہیں, اس سے کوئی بیرونی پاور اس میں انوالو نہیں ہے. دیر ویری مچ انوالوڈ, ویری مچ انوالوڈ. اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو غزہ کے اندر ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے یہاں پہ اسرائیلیز کو جو ہے یہاں پر لے کے آئے. بالکل ٹھیک ہے. یورپ میں آلریڈی پرابلمس چل رہی تھے. یعنی آپ دیکھ لیں پوری ہسٹری, اگر آپ جوز کی ہسٹری دیکھیں تو جتنا ان کو پرابلم کرسچنز سے ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں جوز جو ہیں ان ایسنس حضرت عیسیٰ کو مسیح مانتے نہیں ہیں. بالکل ہے. یہ کرسچنس کو آئیڈل ورشپرز کہتے ہیں. ان کا بہت عرصے سے یہ پرابلم ہے. یہ ابھی تو یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں زائنزم کی بیس میں, ورنہ جو ہے جو جوز ہیں ان کے جو اصل عقائد ہیں وہ ان کو بہت 180 ڈگری اپوزٹ کرتے ہیں. بالکل. یعنی یہ جو جوز ہیں جو آرتھوڈاکس جو ہیں یہ کرسچنز اور ہندوز میں کوئی فرق نہیں رکھتے. ایسے ہی کہتے ہیں دونوں آئیڈل ورشپرز ہیں. ایز فار ایز ہم کنسرن یہ تو ہمارے دے ڈونٹ ایون ایگزسٹ. یعنی ہمیں تو اگر ہم اپنی کتاب کو فالو کریں ہمیں تو ان کو ماننا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ بالکل اس طرح نہیں استعمال کرتے. آئی مین دیکھیں یہ عرب ڈسپیوٹ اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ کہ ہم جہاں بات کریں. لیکن اگر آپ ان کے بہت سارے انٹرویوز ابھی آ رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ کو مسجد جائیں یا آپ چرچ جائیں اور ٹیمپل جائیں تو آپ کیا چوز کریں گے, وہ سب کہتے ہیں مسجد.
آئی مین کوئی کسی ایک نے جو ہے نا یہ نہیں بولا کہ میں چرچ میں پریفر کروں گا یا ٹیمپل میں پریفر کروں گا، کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ شرک کی جگہ ہے. آئی مین کانسیپٹس دیکھیں رائٹ. لیکن پھر بھی یہ جو زائنزم کی کاز ہے وہ ان کو جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ اس لیے بینیفٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مقاصد ڈفرینٹ ہیں. وہ جو جوڈائزم کے اندر ایکسٹریم ایلیمنٹس ہیں ان کو استعمال کرنے، لیکن ان کے اپنے جو الٹیریئر موٹیوز آپ جسے کہہ لیں اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی جو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح سے یہ بتائیں گے کہ ریئل موٹیوز کیا ہیں انڈر لائنگ ان سب چیزوں کے. یو ایس کیوں اتنا سپورٹ کر رہا ہے، ورنہ تو یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اور جب تو ابھی اسرائیل کو انڈر یعنی دا سرکمسٹانسز میں سے بول رہا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے اتنے یعنی ہسٹوریکلی اگر ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے پچھلے 50 سال کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. ہاں تو اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ان کنٹریز کے عوام الناس ہیں وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں. پہلے بہت وہ ہوتا تھا کہ آؤٹ ورڈلی جو ہے نا یہ لوگ بہت اسرائیل وہی بات آ رہی ہے دوبارہ سے کہ یوتھ بیوقوف اس طرح نہیں بن پا رہی ہے، نہیں بن پا رہی ہے. اور ان کی جو لائز ہیں وہ بالکل سامنے آ رہی ہیں. یعنی جب سے یہ والا ایشو شروع ہوا ہے جس دن سے 7 اکتوبر سے ایکسپوز بہت ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اتنی زیادہ آلٹرنیٹ ویو پوائنٹس کی وجہ سے ان کو یعنی یہ اپنے جو نیریٹو ہے اس کو پروپیگیٹ اس طرح کر نہیں پا رہے. اس لیے ان کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے. ان کے جو پالیٹیشینز ہیں جب کسی میڈیا پہ انٹرویو کرتے ہیں یہ دے ویری فرسٹریٹڈ کیونکہ آپ ان کو پتہ کہ ان کے جھوٹ اب پکڑے جا رہے ہیں. بکیں گے نہیں. ہاں نہیں بک رہے. انفیکٹ ان کے جو allies تھے وہ بھی ان کو کوشچن کر رہے ہیں یار آپ لوگ تو اتنا کھلا کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو پروٹیکٹ کریں تو کیسے کریں کیسے کریں، نہیں کر پا رہے.